یہ محفل کسی اور کی نہیں ہے، یہ محفل دنیا دار کی نہیں ہے، یہ محفل کسی کردار کی نہیں ہے، یہ محفل کسی نیتا کی نہیں ہے، بلکہ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، آج نیتا کے نام پر ہم سے بلوایا جائے، نیتا کے نام سے اگر ہم سے نعرہ لگوایا جائے، نیتاؤں کے نام سے اگر ہمارے ہاتھوں کو اٹھوایا جائے تو ہم بڑی شوق سے بڑی محبتوں کا ثبوت دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، آج چاہے کوئی خطبہ یا شعرا آج مائک پر آتا ہے تو یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، وہ تم سے سبحان اللہ کہلواتے ہیں، تم سے الحمدللہ کہلوایا کرتے ہیں، تو یہ مت سمجھو کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ پیارے مسلمانوں سنو، آج جب کوئی نعت خوان نعت خوانی کرنے آتا ہے تو آج سے سبحان اللہ کہلواتا ہے، اور سبحان اللہ کا مرتبہ اتنا ہے کہ پیارے مسلمانوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ سننے والا بھی ثواب پائے اور پڑھنے والا بھی ثواب پائے۔ لیکن یاد رکھنا، آج دنیا کے اندر تم نیتاؤں کے نام پر ہاتھ اٹھا رہے ہو، یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، یہ تمہاری کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ آج تم کسی پردھان کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہو، یہ تمہاری کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اور آج تم پیارے مسلمانوں دنیا کے آواز پر اگر تم اپنے آواز کو کھول رہے ہو، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ آؤ کامیابی کی دلیل بتاتا ہوں، ایک حدیث پاک ہے پیارے مسلمانوں، اگر کوئی مصطفیٰ کے نام پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے پرچم عباس لہرا کر کے پرچم عباس بنا کر کے لبیک یا رسول اللہ کی صدا پکارتا ہے، اس کے ہاتھوں میں کبھی فالس کی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا، جو سبحان اللہ کہتا ہے قبر کے اندر کبھی اس کی زبان لڑزا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، فیضان ذکر مصطفیٰ، اس کی زبان قبر کے اندر تم سے سوال کیے جائیں گے، اور قبر کے اندر جب تم سے سوال کیے جائیں گے تو یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، اور سنو، آج تم اپنے مقدر پر ناز کرو، اپنے نصیبہ پر ناز کرو کہ یہ کسی اور کی محفل نہیں تھی بلکہ اس شخص کی محفل ہے اور اس سردار کی محفل ہے جس کو پیارے مسلمانوں تمام ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے، تمام ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام لینے سے مصیبت بھی اپنا راستہ بدل دیتا ہے، جس کا نام لینے سے پیارے مسلمانوں ہماری منزلیں آسان ہو جاتی ہے، وہی غوث اعظم کے نام سے اس محفل کو منسوب کیا گیا ہے، کوئی اور محفل نہیں ہے۔ پیارے مسلمانوں اپنے مقدر پر ناز کرو، اپنے نصیبہ پر ناز کرو کہ آج سرکار غوث اعظم نے اپنی محفل میں آنے کا تمہیں موقع دیا ہے، اپنے محفل میں آنے کی تمہیں اجازت دی ہے، لیکن یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، یعنی آج یہ فرشتے یہاں گواہ ہے، یہاں موجود ہے۔ اور سنو پیارے عزیز، آج جب تم نماز پڑھتے ہو، ابھی حضرت علامہ مولانا خالد رضا صاحب قبلہ بتا رہے تھے اپنی گفتگو میں کہ اللہ نے یعنی فرشتوں کو اپنے اپنے کاموں پر مقرر کر دیا، لیکن یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، آج تم نماز پڑھنے جاتے ہو، فرشتوں اس کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ آج تم کسی غریب کی مدد کرتے ہو، فرشتے اس کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ آج تم کسی بے سہارا کی مدد کرتے ہو، فرشتے اس کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ کسی بیوہ کی مدد کرتے ہو، فرشتے اس کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ لیکن آؤ پیارے مسلمانوں، اس محفل پاک کی طرف دیکھو، جب بندہ اس محفل پاک میں آتا ہے، اس بندہ اب اس محفل میلاد میں آتا ہے، تو یاد رکھنا جب بندہ اٹھ کر کے جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اپنا رجسٹر دکھاؤ۔ اللہ اکبر، فرشتے کہتے ہیں مولا میں اس جگہ سے آ رہا ہوں جہاں تیرے پیارے محبوب بندے کھڑے، لیکن مولا ہم نے نماز کی تو نیکیاں لکھ لی، مولا ہم نے تیری جو ہے کسی نے مدد کی ہے اس کی ہم نے نیکی لکھ لی ہے، لیکن مولا تو تیرے محبوب کے پیارے ولی کی محفل میں بیٹھا تھا، سبحان اللہ کہہ رہا تھا، مولا میں نیکی نہیں لکھ پا رہا تھا، مولا جب تک وہ وہاں پر بیٹھا
لیکن میں نے کچھ تو نیکیوں کو لکھ لیا ہے مولا، اس کی نیکیوں کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کی برکت پیارے آج فرشتوں کو بارگاہ میں دیکھ لو، آج ہم اپنے بستروں پر آرام کرتے ہیں، آج محفل میلاد ہو ہم اپنے بستر استطاعت پر آرام کرتے ہیں، نیند آغوش میں سوتے ہیں، لیکن یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، یہاں محفل میں بیٹھنے والے لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ کہا تھا کہ سرکار کی محفل کو سرکار کے دیوانے سجاتے ہیں اور وہی آتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم، فیضان غوث اعظم۔ حضرات بہت قیمتی خطاب حضرت علامہ مولانا ہاشم القادری صاحب کا سماعت کر رہے ہیں، اور آپ کی سماعت اس وقت واحدی آفیشیل 0786 پر قید ہو رہی ہے، لائیو چل رہا ہے، پورا ملک نہیں پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اس کوسما کے پروگرام کو آپ حضرات محبتوں کے ساتھ حضرت کی خوبصورت خطاب کو سماعت کریں۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، یہ وہ محفلیں ہیں جس میں سرکار کو نواز کرتے ہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ آج ہم کہتے ہیں پریشان، کیا وجہ ہے جو آج ہمارے مکانوں کے دروازے پر پریشانیاں دستک دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے محفلوں کو چھوڑ رکھا ہے، یہی وجہ ہے ہم نے نمازوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، کیا تمہیں وہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ نہیں معلوم؟ سنو، قرآن تو علن اعلان کہتا رہا، قرآن تو علن اعلان پکارتا رہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آج ہمارے دلوں میں خوف خدا نہیں، اے ایمان والو، ایمان والوں کے لیے کہا گیا، ایمان والوں کے لیے کہا گیا، لیکن پیارے مسلمان آج محفلوں سے دور، محفلوں کو چھوڑ کر کے نرم نرم بستروں میں سو رہے ہیں۔ یاد رکھنا ایک دن وہ آئے گا جو آج لوگ ہماری مٹی دینے جاتے ہیں، جو دنیا سے چلا جاتا ہے، پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے لوگوں سنو، اللہ نے اسی مٹی سے تمہیں بنایا تھا اور اسی مٹی کے حوالے کر دیا۔ آج جب تک کسی سے پیسے لیتے ہو ادھار بتاؤ، اس سے لے کر کے اس کا واپس لوٹاتے ہو، اللہ نے اسی مٹی سے فرشتوں کے ذریعے امانت لی تھی اور اسی امانت کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، اسی مٹی سے پھر زندہ کیے جاؤ گے، اسی مٹی سے بنائے جاؤ گے۔ کس بات کا تکبر ہے، کس بات کا غرور ہے، کس بات پر ہم پکڑ رہے ہیں؟ یہ ہمارے طاقت و قوت کے بازوؤں میں جو طاقت ہے، ان پر غرور مت کرنا پیارے۔ یاد رکھنا تم سے بڑے بڑے طاقتور، تم سے بڑے بڑے سرمایہ دار، تم سے بڑے بڑے طاقتور جو آج اپنی حویلیوں میں آرام عیش و آرام کر رہے تھے، آج پاکستان کی سرزمین پر دیکھ لو جا کر، اپنے اپنے کربلوں میں آہٹ کر رہے ہیں، کربٹیں بدل۔ اس لیے پیارے آج محفلوں سے دور مت بھاگو، قبر کی تاریخیاں یاد کر لیا کرو، بس اتنی دیر کے لیے بیٹھا میں پھر بھی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہمیں اور آپ کو اتقوا اللہ، اللہ کا خوف ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما۔